اچھا پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ایک مقبول جماعت ہے اور پنجاب میں تو اس کی حکومت بھی ہے. آپ پنجاب میں قدم جمانے جا رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام لگتا ہے ان کے اوپر کہ آپ کسی دوسری جماعت کو کراچی میں یا سندھ میں قدم آنے نہیں دیتے، اس کا موقع فراہم نہیں کرتے. اس لیے آپ تبدیل کریں گے. عمران خان کی مثال نہیں، عمران خان صاحب کے آفیسز کھلے ہوئے ہیں یہاں پر، مسلم لیگ کے آفیسز کھلے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے آفیسز ہیں، جماعت اسلامی، پی پی آئی، اے این پی. ہمارے اگینسٹ جو الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ووٹ دیتے ہیں، اپنے الیکشن اپنے نمائندے بٹھاتے ہیں، اپنے پولنگ ایجنٹس بٹھاتے ہیں. پرسپشن از ناٹ دی ریالٹی. آپ دیکھیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو کراچی میں تو کوئی اور دفتر نہیں ہوتا، کوئی اور چیز نہیں ہوتی. کراچی حیدرآباد جہاں پر نہیں، ایم کیو ایم کی پاپولیرٹی ایکچولی دیکھیں 87 سے لے کر 2087 میں پہلا الیکشن اور 2008 میں جو آخری الیکشن، 9 الیکشن میں کراچی کے لوگ جو کہ پاکستان کے سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ کراچی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی جاگیردار وڈیرا نہیں ہوتا، وہاں پر 9th الیکشن میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ ووٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کی 28 سیٹیں ہوتی تھیں، آج ایم کیو ایم کی 51 سیٹیں ہیں پروونشل اسمبلی میں. ایم کیو ایم کی 13-14 سیٹیں ہوتی تھیں نیشنل اسمبلی میں، آج 25 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں. اور آج دیکھیں اچھائی یا برائی اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. ہم پر 10 سالہ ریاستی آپریشن رہا، طرح طرح کے الزامات لگائے، اسی چینل پہ آگے لوگ کہتے ہیں ہم پر جنا پور بنانے کا الزام لگایا. آج 15 سالوں کے بعد لوگ آ کر بیٹھے نہیں جی وہ سارا کچھ ڈرامہ تھا. بھائی 15 لوگ مار دیا آپ نے ہمارے، یار آپ نے ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے قائد کے بھائی بھتیجوں کو مار دیا، ان کو شہید کر دیا. پھر بھی کہاں کر دیا جو اس ریاستی آپریشن میں جو لوگ مارے. نواز شریف صاحب نے کہیں ایکسٹرا جوڈیشل جو کلنگز ہوئی ہیں اس کراچی میں آپریشن کے نام پہ، آپریشن کلین اپ کے نام پہ، دیکھیں ہم لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ واک ڈاؤن ٹورڈز دی پاسٹ. اگر ایسا ہوتا تو آج تک ہم انہی لوگوں کو لے کر رو رہے ہوتے. نہیں، پاکستان نے آگے جانا ہے. ہم نے آج بھی دیکھیں کہ اس پاکستان کی پالیٹکس میں ہم کتنا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں کہ اپنے شکایتوں کو بھی آ کر سندھ میں یا وفاق میں نہیں بتاتے. ورنہ آج اگر حکومتیں چل رہی ہیں، آج اگر بیلنس ہے، آج اگر پاکستان کی اکانومی چل رہی ہے تو وہ کراچی میں اسٹیبلٹی کی وجہ سے، سندھ کے شہروں میں اسٹیبلٹی کی وجہ سے اور ایم کیو ایم کی ایک بہت ہی پازیٹیو پالیٹکس کی وجہ سے آج جو ہے ملک میں جو کچھ بھی اسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایم کیو ایم کی. اچھا آپ نے کچھ ذکر کیا ہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیسا آپ کو رسپانس مل رہا ہے جب آپ لوگ پنجاب میں کنونشن کرنے جا رہے ہیں؟ جو بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ رکاوٹیں بھی حائل ہیں، حالانکہ گورنر کی جانب سے تو کافی آپ لوگوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے کچھ رکاوٹیں بھی حائل کی جا رہی ہے. تو ابھی کیسے تعلقات ہیں آپ کے پنجاب حکومت کے ساتھ؟ اور جو بھی جینوئن پولیٹیکل لیڈر ہوگا، وہ جو یہ ورکر ہوگا جینوئن پولیٹیکل ورک، اس کو کبھی بھی ان ساری چیزوں سے کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے خطرہ نہیں ہوگا. اور پنجاب میں بھی پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، جو جینوئن پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ کبھی بھی وہ ویلکم ہی کریں گے، اس لیے کہ ان کو اپنے کام میں بھی بہتری کرنے کا موقع پیش آئے گا. اور یہی پالیٹکس کا نام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹی چیزیں جو وہ اپنی ایک طرف ہماری ضرور اس حوالے سے تھوڑا سا گلا رہا ہے پونچل گورنمنٹ سے کہ اگر وہ چاہتے تو جس طرح سے طاہر القادری صاحب کو انہوں نے جگہ دی تھی آج سے چند ہفتے پہلے مینار پاکستان پہ، پاکستان عوامی تحریک کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی. مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ سمجھ رہے تھے کہ پورا بھر جائے گا، بڑا وینیو تھا. دیکھیں ایم کیو ایم از the party which gives you the surprises, so don't underestimate us. Yes, بالکل وہ مخالفین تو رہیں گے. دیکھیں جہاں پر آپ جو ہے وہ ہم نے مخالفین ہمارے اس وجہ سے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس ملک کے جو اسٹیٹس کو ہے پالیٹکس کا اس کو توڑا ہے. اگر ہم اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں کی پالیٹکس کر رہے ہوتے، الطاف اپنے بھائی بھتیجے بھانجوں کو ایم این ایم پی بنا رہے ہوتے، خود وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوتے، تو شاید ہمارے مخالفین کی تعداد تھوڑی سی کم ہوتی. لیکن ہم نے تو جھنجھوڑ دیا ہے سارے اس پاکستان کے فرسودہ نظام کو، 62 سالوں کی جو ہے وہ فرسودہ پالیٹکس کو. اب مخالفین کیوں نہیں پریشان ہوں گے جن کے بچے جو ہے امریکہ لندن میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے باپ کے بوڑھے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ باپ بوڑھا ہو جائے گا پالیٹکس میں اور ہم آ کر اس کی سیٹ سنبھالیں گے. تو ایم کیو ایم کی موجودگی میں تو ان کو خطرہ ہی نظر آتا ہے. ایم کیو ایم تو کسی گلی سے اٹھا کر کسی جو ہے وہ لاہور کے کسی بازار سے اٹھا کر کسی آدمی کو پڑھے لکھے نوجوان کو کہے گی لو یہ ٹکٹ لو اور جا کر جو ہے وہ اپنے صوبے کی اپنے شہر کی نمائندگی کرو. تو ایم کیو ایم تو وہ جماعت ہے، ایم کیو ایم کسی کو ناظم بنا دے گی، کسی کو گورنر بنا دے گی. تو ایم کیو ایم تو ایسا ہی کرنے کے لیے، اور ایسا جب آپ کرتے ہیں دنیا میں تو کوئی بھی آپ کے لیے تالیاں نہیں بجاتا، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حق اور سچ کی بات کرنے میں آپ کو بڑے کٹھن لمحات جو ہے وہ گزارنے پڑتے ہیں. ورنہ آج آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم یہاں تک نہیں پہنچ پاتی. ایم کیو ایم نے اپنا پورا سیاہ جو ٹائم تھا، جو
جو بڑا سخت ٹائم تھا وہ ہم نے گزار لیا ہے, اور آج ہم جا کر جو ملک میں, اگر یہ ہمارے شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اگر 15,000 لوگ اپنے خون کا کتنی جانیں نہیں دیتے تو شاید ان کی نیست و نابود ہو چکی ہوتی اور آج کراچی میں بھی موجود نہیں ہوتی. آج ان کے شہداء کی فیملیز, قائد تحریک کی لیڈرشپ اور ان کے بھائی اور بھتیجے کا خون شامل ہے اس پوری تحریک میں کہ آج ہم پنجاب کے لوگوں کا دروازہ نوک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور یہ بھی دروازہ نوک سے میں آپ کو کہوں کہ لٹرلی ہم لوگوں کو پھر یہ پریشر ہوتا تھا پنجاب سے کہ آپ یہ سب کچھ ہمارے پاس لے کر کیوں نہیں آتے. اکثر میں اب یہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں, لوگ ہم پر یہ الزام ایک طرح سے لگاتے تھے, ناراض ہوتے تھے ہم سے کہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں آپ, یہ چیزیں آپ ہمارے پاس لے کر کیوں نہیں آتے. اور آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرسپشن تھا خصوصاً 1992 کا جو آپریشن ہے اس کے بعد ایک نیگیٹو پرسپشن کہا جائے کہ کریٹ کیا گیا ان کے خلاف, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے, جو وجہ ہے کہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے آپ آئیے. بہت حد تک, اور جب انسان ایک دوسرے سے بات کرتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے, جب ایک دوسرے کو دیکھتا ہے, میں آپ کے بارے میں دیکھوں نہ صرف سنوں بیٹھ کر کہیں دور بیٹھ کر, تو میں آپ کو پتہ نہیں ایسا لگے گا کہ آپ کے وہ سیلیں نکلی ہوئی ہیں, آپ کے دانت وانت باہر نکلے ہوئے, آپ کو ڈریکولا ہے. لیکن جب آپ سے میں مل لوں گا, آپ کو ڈیسنسی آپ کی دیکھ لوں گا, آپ کے کام دیکھ لوں گا, تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کہیں نہیں یہ ساری باتیں جو ساری جھوٹ نہیں, تو بہت ہی اچھے انسان ہیں. تو یہی جو ہے وہ ہو رہا ہے آج. کم سے کم لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ہم سے مل رہے ہیں, اور جب جو بھی ہم سے ملے گا ہمیں سنے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو ہے وہ بغیر متاثر ہوئے واپس نہیں جائے گا. اچھا, ایک الزام کا میں اور ذکر کروں گی. وہ الزام کا ذکر کریں گے آپ بالکل. یہ بھی الزام عائد کیا جاتا ہے پنجاب میں کہ جہاں جہاں ان کے دفاتر وہاں پر اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتے ہیں, تو اس کا جواب کیسے کریں گے؟ ہاں, یہ تھا اب سے جو قاف لیگ کی جب گورنمنٹ تھی اس وقت یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایف آئی آر جمع کر کے یہ باقاعدہ اس کی جو ہے وہ اس کے لیے ایم پی ایس کو ٹرین کیا گیا کہ یہ جا کر ٹاک شو میں بات کریں. میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں, اسے بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیحتیں دے, ان لوگوں کے لیے جو اچھے راستے پیدا کرے جو لوگ اس کانسپریسی کو اتنا ذہن اگر وہ اپنے کام کو اپنے لوگوں کے کام کرنے میں, مسائل حل کرنے میں لگا دیں, یقین کریں پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا, پاکستان کے لوگوں کے حالات بدل جائیں گے. لیکن وہ اتنا ذہن لگا کر ان کے خلاف اتنی ساری چیزیں جمع کرتے ہیں, اس ذہن کو لگائیں وہ پازیٹو طرف, چھوڑ دیں. لوگوں کو خود پتہ چلے اگر ہم برے ہوں گے لوگ ہمیں دھتکار دیں گے, لوگ ہمیں پھینک دیں گے نکال کے باہر, لیکن اگر ہم اچھے ہوں گے تو ان ساری باتوں سے کوئی ہمیں یقین کریں کہ ہمیں جو کوئی روکنے والا نہیں. ورنہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں میں نہیں کلیم کرتے ہم لوگ کہ ہم لوگ فرشتوں کی جماعت ہیں, ہم انسان ہیں, ہم نے کل بھی شاید غلطیاں کی ہوں گی, ہم آج بھی غلطیاں کر رہے ہوں گے اور ہم کل بھی غلطیاں کریں گے, لیکن کون ہے اس پاکستان میں فرشتوں کی جماعت؟ کون سی جماعت فرشتوں کی؟ یہاں تو سینیٹر جو ہے وہ 5 عورتوں کو زندہ دفن کر دیتا ہے اور ٹی وی پہ آ کر کہتا ہے کہ دنیا کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارا کسٹم ہے. اس کو آپ جو ہے 2 مہینے کے بعد فیڈرل منسٹر بنا دیتے ہیں. کوئی این جی او, کوئی ہیومن رائٹس, کوئی چینل, کوئی اینکر, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. 5 عورتوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد ہی از دی پارلیمنٹیرین, ہی از دی فیڈرل منسٹر آف یور کنٹری. آج یہاں پر جو ہے وہ اگر یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کوئی 5 لوگوں کو جو ہے خدا نخواستہ جو ہے وہ زندہ دفن کر دے اور آگے ٹی وی پہ یہ کہے کہ جی اس کا پرسپشن خراب نہیں ہو رہا. بائی دا وے ہمارا جو ہم نے جو کام کیے نہیں, جو چیزیں ہیں اس میں ہمارے پرسپشن پہ لوگ جو چیلنج کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں, اب وہ ٹائم گزر گیا, اب لوگوں کو نئے الزامات ڈھونڈنے چاہیے, اب لوگوں کو اور چیزیں ڈھونڈنی چاہیے. یہ تو ساری پرانی ہو گئی باتیں, چلے یہ پرانی ہوگی. بہت مختصر آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ابھی ملاقات ہوئی ہے فیصل سجواری صاحب کی, آپ کے وقت کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس, تو کوئی بڑے الفاظ میں بھی آپ کو لمٹس نہیں بتائی گئی کہ جی یہ آپ کی لمٹس ہیں, اس میں رہ کر ہی آپ نے کام کرنا ہے؟ ابھی تک میرے پاس نالج اس کی نہیں ہے, اس والی میٹنگ کی نالج, لیکن ہم تو وہاں پر جو میٹنگ کرنے گئے تھے, جو مجھے میٹنگ میں جانے سے پہلے کا یہ پتا تھا, وہ یہ بتانے گئے تھے کہ دیکھیں یہ ہم نے ہمارے وینیوز ہیں, اتنی ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو جو بھی پولیٹیکل فریم ورک میں رہتے ہوئے ایک ایڈمنسٹریشن کی جو بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریشن اپنے سیکورٹی کے حوالے سے, لوکل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہاں پر فیسیلیٹیٹ. ٹھیک ہے, اور جو کنونشن ہوگا الطاف حسین صاحب اسی طرح دوبارہ کہیں گے اوے جاگیر دارا, اوے وڈیرا. ہاں, وہ یہ تو الطاف بھائی کو آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا, یہ تو کلائمیکس ہے بہت بڑا, اور انشاءاللہ تعالیٰ 25 تاریخ کو پنجاب کے عوام اور پنجاب کے کارکنان الطاف بھائی کو 3 جگہوں پہ براہ راست سنیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہوا کا ایک جو ہے وہ خوشبودار جھونکا ہوگا پنجاب کی ہوا فضاؤں میں, جو لوگ بہت عرصے تک آنے والے سالوں تک اس کو فیل کریں گے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی فضاؤں میں ایک خوشبودار جھونکا ہوگا جب الطاف حسین بیک وقت 3 شہروں میں خطاب کریں گے.